دونوں جشنوں کو ملا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا اور ایک دوسرے پر قیاس کرنا بالکل صحیح نہیں ہے. آپ نور مجسم، اچھا نور مجسم پر اس نے ایک بہت بڑی اچھی بات کہی، کہا کہ مجھے دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہے ہیں. اب وہ حق ہے جو بول رہا تھا، حق ہے. اچھا بالکل آپ، میں انتہائی خوبصورت ہوں بولتا ہے، اتنا میں خوبصورت ہوں، کہتا سبحان اللہ، وہ حق کی مارنے والا سبحان اللہ. کہا کہ جنتی جو ہوتے ہیں ان کا چہرہ ایسے ہی ہوتا ہے، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اچھا تو جتنے خوبصورت ہیں وہ سب جنتی ہیں؟ اللہ صورتوں کو دیکھتا ہے. چلیے اس کی اس بیوقوفی اور حماقت کا رد پہلے حدیث سے کرتا ہوں، پھر عقل سے، پہلے نقل سے پھر عقل سے. حدیث اس طرح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب البر کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے عملوں کو دیکھتا. فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا، فیصلہ مال کے اوپر نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ دل کے اوپر ہوگا اور عمل کے اوپر ہوگا. یہ تو رہی حدیث سے دلیل کی آدمی کا چہرہ خوبصورت ہو، بہت زیادہ حسین ہو، بہت بظاہر ایسا نورانی نظر آئے تو آدمی جنتی ہے. نہیں، بلکہ ایک صاحب کے بارے میں کہا گیا پیر صاحب کا چہرہ کتنا نورانی ہے، تو ایک صاحب نے کہا پیر صاحب ابھی سیلون سے، بیوٹی پارلر سے 1 گھنٹے کے بعد نکل کر آ رہے ہیں. پوچھا گیا، کہا گیا ارے پیر صاحب کا ہاتھ کتنا نرم ہے. گویا پیر صاحب کا ہاتھ کا نرم ہونا یہ پیر صاحب کی بزرگی کی دلیل ہے. اگر جنگل چٹا ہے یہ پیر جنگل چٹا ہے. ارے کام کرنے والوں کے ہاتھ کھردرے ہوتے، مضبوط ہوتے، یہ کام وام تو کرتا نہیں. فاتحہ نیاز کے اوپر تو زندگی بسر ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات کے اوپر تو زندگی بسر ہو رہی ہے، اور اسی صدقہ و خیرات فاتحہ نیاز کے اوپر تو اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے. جنگل چٹا ہے یہ، اسی وجہ سے اس کا ہاتھ بڑا نرم ہے. یہ جنگل چٹائی ہے، یہ کوئی نورانیت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے یہ کوئی پیر ہونے کی علامت نہیں ہے کہ لوگ مرید ہو جائیں. جنگل چٹائی ہے. اب اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. فیصلہ ہو گیا کہ صورت کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ ہو گیا کہ فیصلہ صورت کے اوپر نہیں ہوگا. اب عقلی دلیل، ایک طرف ابو لہب ہے، علماء سے پوچھئے لہب مانے شعلہ، ابو مانے والا. ایک گھڑی ساز کے یہاں گئے ہم جدہ میں، میں نے کہا ذرا ایک پٹا لگا دو. کہا کہ ابو حدید اور ابو جلدہ، یہ چمڑے کی لگاؤں یا لوہے کی؟ اب دیکھو ابو جلدہ بول رہا ہے وہ چمڑے والا، چمڑا والا، اور ابو حدید بول رہا لوہے کی لگاؤں، وہ چین جو لوہے کی ہوتی وہ لگاؤں. ابو حدید اور ابو جلدہ، میں نے کہا ابو جلدہ لگا دے بھائی. تو ابو مانے والا، تو ابو لہب مانے شعلے والا. اتنا خوبصورت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن کہ اس کا چہرہ جیسے شعلہ ہو، اتنا نورانی تھا. تو ایک طرف ابو لہب ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہے، دوسری طرف میرا بلال ہے. کھڑا کر دو دونوں کو. فیصلہ، ارے اس پر تو نعرہ لگ جاتا تھا. نعرہ نہیں لگاتے. ایک طرف ابو لہب ہے شعلے جیسا چہرہ، اور دوسری طرف میرا کالا بلال ہے. کیا ابو لہب کے اوقات ہے کہ میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ ارے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا، ارے ابو لہب جو خوبصورت ہے اس کے بارے میں سورہ کریمہ اتری، آیت نہیں سورہ اتری، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تباہ ہو، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، کے بارے میں پوری سورہ کریمہ نازل ہوئی. یہ ہے ابو لہب جس کا چہرہ بڑا خوبصورت. اور ہمارا کالا بلال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جنت میں تشریف لے گئے، کہا اے بلال میں جنت میں تمہارے کھڑاؤں کی آواز اپنے آگے آگے سن رہا ہوں. ایک طرف ابو لہب ہے خوبصورت چہرے والا، دوسری طرف میرا کالا بلال ہے. بڑا اوقات کیا ہے ابو لہب کی جو میرے کالے بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے. میں بڑا خوبصورت ہوں، بیوٹی پارلر سے نکل کر کے آیا تھا. بڑا خوبصورت ہوں. خوبصورت ہونا، ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا. اور میں کہوں کہ تم حضرت بلال کے دشمن ہو، ابو لہب کے دوست ہو، تم حضرت بلال کے دشمن ہو تم. دلیل یہ حدیث پاک. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامۃ الا الاقامہ. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو اسی کتاب الاذان کے اندر ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان ڈبل دے اور اقامت کہری کہے. ان سے ذرا پوچھئے کہ بلال سے تمہیں
اگر دوستی ہے، بلال سے محبت ہے، تو بلال کو جو نبی نے حکم دیا کہ اذان دو تو ڈبل ڈبل اور اقامت کہو تو ایک کہری، یہاں حضرت بلال کو حکم یہ دیا گیا کہ اذان ڈبل ڈبل دیں، کلمات ڈبل ڈبل کہیں اور اقامت کہری کہے۔